بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سرسام کا ہو جانا۔ سرسام بلغمی سے کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سرسام ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض کو ٹھنڈک لگ جاتی ہے۔ جیسے مریض ٹھنڈ کا شکار ہو جاتا ہے تو اسے سرسام ہو جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ غسل کرنا یا بہت زیادہ سردی میں باہر گھومتے پھرتے رہنا، تو یہ مریض جو ہے اس کے سر کو جو ہے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے سرسام بلغمی ہو جاتا ہے، یعنی ٹھنڈ والا سرسام جو ہے اس میں سر میں ورم ہو جاتا ہے، سوزش ہو جاتی ہے۔ تو ایسے مریضوں کو آپ دیکھیں گے تو ایسے مریض جو ہے نا وہ بے حس ہو جاتے ہیں، بے سدھ ہو کے گر پڑتے ہیں بیچارے۔ سر میں بڑا شدید درد ہوتا ہے اور دائیں آنکھ خاص طور پر جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے، اور ناک سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے، منہ سے بھی پانی بہہ رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ متلی اور قے آ رہی ہوتی ہے، اور مریض کا جو حال ہے وہ بہت برا ہوتا ہے۔ اور یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کچھ مرض حاد ہوتے ہیں، کچھ مزمن ہوتے ہیں۔ جو حاد مرض ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اٹیک کرتے ہیں اور انسان کی جان کو بڑا ہی خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایسے سرسام بھی انہی بیماریوں میں سے ہے، اس میں مریض کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر کسی کو سرسام ہو جائے تو وہ فوری طور پر ایسے جو ان کے گھر والے جو ہیں، ان کے جو لواحقین، جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب جو ہیں، ان کو چاہیے فوری طور پر ایسے مریض کو گرم چیزیں استعمال کروانی چاہیے اور فوری طور پر ہسپتال لے جانا چاہیے تاکہ مرض کا تدارک ہو سکے۔ اگر آپ اسے گھر میں لے کے بیٹھے رہیں گے تو پھر خطرہ ہو سکتا ہے۔ فوری طور پر ہسپتال پر لے جائیں۔ اگر ہسپتال نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی حکیم ہے تو حکیم کے پاس لے جائیں، جو قابل حکیم ہو اس کے پاس لے جائیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر خدا نہ خواستہ بعض دفعہ بندہ جو ہے نا ایسی جگہ پر آ جاتا ہے، نہ وہاں کوئی ہاسپٹل ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی وہاں پنسار ہے، یعنی کوئی حکیم بھی نہیں ہے، تو اگر کوئی آپ کو پنسار مل جائے تو آپ فوری طور پر یہ جو میں ابھی آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں، یہ نسخہ بنائیں اور مریض کو ہر گھنٹے بعد استعمال کروائیں۔ یعنی یہاں جو ہے نا 3-4 گھنٹے نہیں ویٹ کرنا آپ نے، کیونکہ یہ حاد مرض ہے۔ حاد مرض جیسے ہیضہ ہوتا ہے، اس میں بھی ہم دوائیاں جو ہے مریض کو آدھے گھنٹے بعد، گھنٹے بعد دیتے ہیں۔ جب مریض کی طبیعت سنبھل جاتی ہے پھر ہم جو ہے دوائی کا وقفہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو سرسام بھی انہی بیماریوں میں سے ہے۔ تو آپ یہ نسخہ نوٹ فرما لیں، یا اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کسی کو سرسام ہو جائے تو یہ نسخہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اکثیر ثابت ہوگا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی، اور آپ کا مریض بہت جلد سنبھل جائے گا۔ بعض دفعہ یہ جو ہے نا ہسپتال جب اس کو لے کے جاتے ہیں تو ہسپتالوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ اس کو جو ہے نا ڈرپ لگا دیتے ہیں، جس سے مرض اور زیادہ بگڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ایسے مریضوں کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ لہذا آپ یہ نسخہ بنائیں، استعمال کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مریض بچ بھی جائے گا اللہ کے حکم سے اور ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو چیز لینی ہے وہ ہے مغز کرنجوا۔ مغز کرنجوا 30 گرام، کشتہ صدف 30 گرام، لونگ 10 گرام، دار چینی 30 گرام، جلوتری 20 گرام، کشتہ ابرک سیاہ یہ آپ لیں گے 40 گرام، ٹھیک ہے۔ ان کا آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنانے کے بعد چھوٹی آدھی چمچ آپ نے چھوٹی آدھی چمچ یا 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر لینا ہے۔ پہلے 1 گھنٹے سے آپ دیتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے دیکھیں کہ آپ کے مریض جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گیا، مرض کنٹرول ہونا شروع ہو گیا، پھر اس کا وقفہ آپ نے بڑھا دینا ہے، پھر 3 گھنٹے پہ وقفہ لے کے آنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک پنسار سے شربت ملتا ہے، شربت فیور ایکس کرشی والوں کا، یہ آپ نے 2 چمچ یہ بھی آپ نے صبح شام دینے ہیں، یہ آپ دیتے جائیں، اور ساتھ یہ والا جو نسخہ میں نے بتایا یہ دیتے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مریض سنبھلنا شروع ہو جائے گا۔ اور ہو سکے تو جوارش جعلی نوس بھی لے لیں پنسار سے، وہ جو ہے چھوٹی آدھی چمچ، وہ آپ جو ہے اس کو رات کے وقت استعمال کروائیں تاکہ اس کے معدے کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ چیزیں آپ استعمال کرواتے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مریض
بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ تو اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی، خوشحالی والی، خوشیوں بری، سعادتوں بری زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔